کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو پاکستان میں سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، کیا آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ یہ سوال آپ مجھے آج نہ پوچھیں. 4 اپریل 1979 کو لیٹر آن اب آپ کو یہ افسوس ہے کہ اس وقت افسوس کیوں نہیں ہوا کہ بھٹو کو بند. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں 1971 کے سانحۂ ڈھاکہ کا؟ ایوب خان. آپ نے ضیاء الحق سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ماشاء اللہ لگاتے ہوئے، خوف تھا، تو ضیاء الحق نے کیا کہا؟ I was shit scared. اگر یہ کہا جائے عمران خان کو سیاست میں لانے والے آپ ہیں، بالکل غلط ہے. میں تو کبھی بھی نہ نہیں دیتا. کیا عمران خان کو گمنامی کا خوف تھا کرکٹ کے بعد جس کی وجہ سے وہ سیاست میں آئے؟ عمران نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ اس نے کہا جی آپ جب ارینا سے نکل جاتی ہو when you hang your gloves تو آپ you sink into oblivion، آپ ایک گمنامی میں چلے جاتے ہیں. آپ کے والد کو آپ سے زیادہ شکایات تھیں یا آپ کو اپنے بیٹے حسان نیازی سے زیادہ شکایات؟ مجھے شاید اتنی شکایت نہیں ہے کیونکہ میری وجہ یہ ہے کہ میں یہ سارے عمل کو سمجھتا ہوں. جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا، اتنے آگے چلے گئے اپنے ماموں کی محبت میں؟ کچھ چیزوں میں بہت آگے چلا گیا تھا. آتے انگلینڈ سے آتے پہلا جو ویلاگ کو بنایا اور اپلوڈ کر دیا 12-13 منٹ کا، لیکن اس سے جب ماموں نے کہا، عمران نے کہا، تو اس نے دیکھا کہ وائرل ہو گیا، اتار دیا. حسان کے ساتھ علیمہ خان 2 بیٹے بھی تھے؟ ایک بیٹا تو میرا خیال لاہور میں بھی نہیں تھا، میں نے یہی سنا ہے. حسان تو تقریر کر رہا تھا نا. عمران خان جب ان کی 9 اپریل 2022 کو حکومت ہٹا دی گئی، جو بندہ بہت زیادہ احسان ہو، عمران خان صاحب اسے جان چھڑواتے ہیں. وہ سمجھتا ہے میں نے اس سے کام لے لیا، اب اسے کام مٹی. سر ویری سوری ٹو سے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ اگر عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں، معاف کر دیا جائے گا. جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں معافی مانگیں گے؟ معافی تو ان کو فوراً ہی مانگ لینی چاہیے. عمران خان نے 1 سال سے اپنی پارٹی کو فوج کے خلاف اکسا رکھا. عمران خان کا فیوچر کیا دیکھیں؟ نو چانس. عمران خان 0/0 ہے. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نوید نسیم. ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کچھ سیاستدانوں اور جرنیلوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو پاکستان میں سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں. انہی صحافیوں میں سے ایک آج ہمارے مہمان ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نیازی صاحب پہلے تو کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کہاں پڑھائی کی، کہاں سے شروعات کی، ابتدائی تعلیم؟ پہلے تو میں تھوڑی کریکشن کر دوں کہ میں تو نہ تو صحافی ہوں اور نہ میں کبھی کسی کے فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی میرے میں کبھی بھی استعداد تھی نہ ہے، اور اب تو میرا خیال میں چل چلا کا وقت ہے. سر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہاں اثر انداز ہوئے. یہ میں بھی اسی کو کریڈٹ ڈریس کر رہا ہوں. اگر اس میں کوئی تشفی نہ ہو تو پھر بعد میں اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے. میں یہ ضرور ہے کہ اپنے آپ کو وال کلائمبر سمجھتا تھا ہوں. ٹھیک ہے، کہ چاہے وال کتنی اونچی ہو، چڑھنے کی کوشش ضرور کی ہے، آدھی قبول کی ہے، پوری کی ہے، اور فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ضرور کی ہے ہر کسی کے، جن سے تھوڑا سا تعلق تھا اور جن سے بہت تعلق تھا. اور آپ کی کوششیں کامیاب بھی ہوئی ہیں. شاید کبھی ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتی، اور پھر دوبارہ. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیسے شروع کیا ابتدائی تعلیم؟ دیکھیں جی، عام سی لائف ہے، زندگی ہے، کوئی خاص غیر معمولی چیزیں نہیں ہیں، غیر معمولی کام نہیں کیے، غیر معمولی طور پہ کوئی زندگی گزاری نہیں ہے. ایک میاں والی کی ایک اچھی جو ہے جس کو کہیں آسودہ حال فیملی، جس کو اس زمانے میں پتہ نہیں مڈل کلاس کہیں گے، اپر مڈل کلاس کہیں گے، لوور مڈل کلاس کہیں گے، ایک آسودہ حال فیملی تھی جو پورے شہر میں باقیوں سے اچھی زندگی گزار رہے تھے. تو وہاں پہ میری ساری، اگر یہ لفظ یہ اردو کا یعنی پنجابی کا جمپل ہے، اور وہیں سے میری ابتدائی تعلیم ہے. وہاں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، جونیئر ماڈل اسکول، جو کہ خاصا ایک میاں والی کی جو ایلیٹ تھی، سو کال ایلیٹ، جو جس کو ہم
اپنے آپ کو جو ہے اشرافیہ نام نہاد مطلب کہ ظاہر اس سے کسی گاؤں کی چھوٹے شہر کی کیا ایلیٹ ہوگی، لیکن چلو اپنے جو ہے تالیف قلب کے لیے اور اپنی آپ کو جو ہے مطمئن کرنے کے لیے، تو ان کے لیے وہ اسکول تھا چھوٹا سا. تو وہ بس نہ تو پتہ چلا تو آخر میں کہ ہمیں کون سا میڈیم ہے، لیکن کوشش انہوں نے یہی کی کہ غلط ملت طریقے سے انگریزی اسٹائل میں ہمیں وہاں پہ پڑھایا جائے. تو یہ وہاں سے نکل کے پھر وہاں ایک نیا اسکول کھلا تھا. اگر وہ نہ کھلتا تو شاید ہمارے والد صاحب ہمیں باہر بھیجنے کا سوچتے. کوششوں نے بڑی کی 6th 7th میں کئی جگہ ٹیسٹ دلائے، لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہم ناکام ہی ہو جاتے تھے ان ٹیسٹ میں. تو میں والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہر شہر سے، راول پنڈی سے، لاہور سے، تو جو ہے ناکام ہو گئی ساتھ واپس آ رہا ہوتا تھا. تو بارہ ایک اسکول سینٹر ماڈل اسکول کھلا تھا، وہ بھی کمال کا تھا، نیا اسکول تھا، اور اس کے اندر سارا اسٹاف باہر سے آیا تھا. اچھا، بہت بڑے لوگ تھے، ان کو رکھا پتہ نہیں میرے بعد کتنا اثر ہے. لیکن جب تک میں رہا 2 سال 9th میں اس میں چلا گیا. 8th تک میں نے جون ماڈل اسکول ایک کو ایجوکیشن اسکول تھا، اس میں میں پڑھا. پھر 9th میں وہاں چلا گیا اور وہاں سے میٹرک کی. تو پھر میاں والی کا کالج جو تھا وہ ٹھیک ہے، اس میں FSc کی، BSc کی. پھر میٹرک، کالج اور BSc تک میری کوئی تھوڑی سی تعلیمی صلاحیتیں جو تھیں وہ تھوڑی زیادہ نکھری. تو میں وہاں پہ پورا تھرو آؤٹ فرسٹ ڈویژن میرا کیریئر رہا ہے. قائدہ یونیورسٹی چلا گیا، بڑا پیشن تھا کہ میتھمیٹکس پڑھ کے پروفیسر بنوں گا. بہت شوق تھا پروفیسر بننے کا، پڑھانے کا، PhD کرنے کا. تو وہاں پہ قسمت نے ساتھ نہ دیا، پورے 2 سال مکمل کیے. بس وہ کہتے ہیں وہ بالکل 2 قدم ہی رہ گئی تھی ماسٹر کی ڈگری کہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا. لیکن آپ کو نکالا کیوں گیا؟ اس میں آپ کافی سرگرم ہونے کی کوشش کی آپ نے بھٹو کے خلاف. نہیں، وہ تو اس سے زیادہ تھا کچھ، کیونکہ میں یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹس تھے نا اس زمانے میں، پالیٹیشین جو تھے وہ بیچارے بہت پٹ چکے تھے 71 کے الیکشن میں، رائٹ دائیں باغی کے. تو بڑے طالب علم رہنما نکالے ہم نے. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، فرید پراجہ صاحب ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، یہ اسی دور کی پیداوار ہیں. بہت زرخیز اور یہ بڑے جانب ہیں. عبد الملک مجاہد صاحب کراچی میں تو بہت نکلے، شفیع نقی جامی صاحب. لیکن آپ کو اعتراض کیا تھا بھٹو کے قائد اعظم یونیورسٹی آنے پہ؟ اعتراض تو اصل میں ہمیں جو ذہن میں یہ جو بھٹو جو تھا نا، بھٹو تو اس تناظر میں شاید اس طرح کی مخالفت جیسے ایوب خان کی ہو رہی تھی. اور میرا گھر چونکہ آلدو وہ اس طریقے سے دائیں بازو کا نہیں تھا، لیکن وہ مسلم لیگ کی گھر تھا. تو ایوب خان کے بھی وہ سخت خلاف تھے، اور شروع سے پہلے دن سے ایک لمحے کے لیے 27 اکتوبر 1951 میں ایوب خان نے ماشاء لگایا ہوگا. مجھے تو اس وقت زیادہ ہوش و حواس نہیں ہے، لیکن اس وقت سے انہوں نے، لیکن جب میں کچھ ہوا تو فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن ہوا تو اس میں بھی ہمارے خاندان نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اگر میں یہ کہوں کہ وہ میاں والی میں ہماری ہی مہمان بن کے آئی تھیں، یا جو کوئی جلسہ ہم نہیں کروایا تھا جس میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. اور پھر اور بھی بہت ساری، میں بھٹو صاحب کی بیگم نصرت بھٹو، یا بھٹو صاحب میاں والی جیل میں تھے تو جائے پناہ ہمارا گھر ہی ہوتا تھا. وہ جب ملنے آتی تھی تو واحد ہمارے گھر کے ایوب خان کے وقت میں کوئی بندہ جرت نہیں کر سکتا تھا ان کو ٹھہرانے کا. لیکن پھر بھٹو صاحب کو آپ کیوں نہیں آنا؟ نہیں دیکھا، ایک اور چیز ہے نا، اب وہاں پہ میری تو ایک اپنی ایک نظریاتی اٹھان ہے. میرا ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی سیاست کا آغاز اور عروج اور میرے نظریات کا آغاز اور عروج ایک ہی پیریڈ ہے. اچھا. تو ہمارا نظریہ جو ہمیں جس کو جو ہمارے تھا ایک ذہن میں اس وقت، آپ کو 50 60 70 سیاست کا نہیں پتہ. سوویت یونین انٹیکٹ تھا دنیا کے اندر. کمیونسٹ نظریہ اتنا ہی تگڑا تھا جتنے کیپٹلزم تھا. اور اس اسلام جو تھا وہ بیچارہ تھا غلامانہ ایک نکل سے پورے 200-250 سال کی قسم پرسی سے نکل کے ابھی بھی نہیں نکلا. ذلتوں کا مارا، رسوائیوں کا شکار. تو وہ جب کہنا یہ چاہیے کہ اس میں آپ کی جب اٹھان ہوئی تو وہ کمیونسٹ جو نظام تھا اس میں اور بھی انویسٹمنٹس ہوئی ہوں گی. ہمیں تو بعد میں اب اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں امریکہ بھی انویسٹ کر رہا ہوگا. تو انہوں نے ہر جگہ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ، امریکہ کی اب اپنے اندر اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک اپنے ان کے ڈالر کے اوپر جو اللہ کے اوپر یقین کا جو ہے وہ ایک فریز ہے
تو وہ تو ہمیشہ جو ہے نا ایک وہ دیا کہ وہ ان کو ہوا کہ یہ دائیں بازو ہو گئے، رائٹسٹ ہو گئے جو مذہب کو لے کے چل رہے تھے. تو ایک جوانی کے اندر اور ایک اس کے اندر آپ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ ایک آپ وقت میں ہوتا ہے کہ جذبات آپ کے غالب رہتے ہیں اور نظریہ اس کے غلبے میں تو ہوتا ہے. آپ کا بیسیکلی پھر اس کے بھٹو سے بعد نظریاتی اختلاف تھا 100%. 100%. وہ اس کے اور پھر اس کے بعد جو اس کا دور حکومت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میرا نہیں خیال کہ آج پیو تحریک انصاف 100 تل ملائے، پیوس پارٹی ضیاء الحق کے وقت میں 100 تل ملائے. بھٹو صاحب جتنا ظالم اور جابر حکمران پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو، جس کی عمر 70-72 سال ہوگی اس وقت، جے رحیم صاحب جو فیڈرل منسٹر تھے، ان کو وہ اس بات پہ ایف ایس ایف بھیج کے اس کو ہسپتال بھجا دے 70 سال کے ضعیف آدمی کو، بوڑھے آدمی کو، کہ اس نے ایک لیکن سر بھٹو کے ڈنر ساتھ میں آپ صحیح کہہ کر کے رہے آیا ہیں، کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، جس طرح ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کیا آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں؟ نوید میاں، یہ سوال آپ مجھے آج نہ پوچھیں، یہ مجھے ان 4 اپریل 1979 کو پوچھیں. آپ کو اس وقت افسوس نہیں ہوا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی، لیکن لیٹر آن اب آپ کو یہ افسوس ہے کہ آپ کو اس وقت افسوس کیوں نہیں ہوا کہ بھٹو کو پھانسی دی گئی؟ یہ ایک فکر ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گنجائش بنتی ہے کہ اس وقت کیوں نہیں ہوا. لیکن میں یہ آج بھی کہوں گا، مجھے جب بھی جو ہے اس طرح انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ آج آپ کیا سوچتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ کو ریئل ٹائم میں جانا پڑے گا. ایک یہ نہیں ہوتا کہ سارے ویریبل جو آج موجود ہیں آپ مجھے جو ہے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، ہم اس وقت میں نہیں جا سکتے. آپ نے وہ آنکھوں سے دیکھا. آپ کو جا سکتے ہیں، آپ کو جا کے پھر دیکھیں. میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں تو اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوں ابھی بھی. سر پہلے آپ اپنے طرف آئیں. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے، آپ بالکل اینڈ پہ پہنچے تھے اپنی ڈگری کے، آپ کو نکال دیا گیا اور آپ ٹیکسلا یو ای ٹی میں چلے گئے. میں اس سے پہلے چلا گیا ٹیکسلا میں. میں نے اصل میں انجینئرنگ میں میں نے ایف ایس سی کے بعد میں ایڈمیشن لے لیا تھا کیونکہ میرا اچھا ریکارڈ تھا. پھر میں بی ایس سی کے بعد بھی لیا الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس وقت الیکٹریکل ٹاپ کی سمجھ جاتی تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ کون سی کریں، یہ تھا کہ کس میں زیادہ کمپٹیشن ہے. تو الیکٹریکل میں بہت زیادہ کمپٹیشن تھا، تو میں اس کے اندر چلا گیا، اپلائی کیا، نہیں کیا. پھر قائد یونیورسٹی میں مجھے اللہ کا فضل ہے کہ مجھے مستقبل قریب کا جو ہے سیاسی جو ہے تناظر میں کما حق کو اندازہ ہوتا ہے، اور مجھے ایک خدشہ تھا کہ یہ مجھے یہاں سے کنیسہ یوسف صاحبہ جو ہے وہ گریجویشن نہیں کرنے دے گی. چنانچہ میں نے 74 کے اندر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا تھا ٹیکسلا یو ای ٹی ٹیکسلا میں، لیکن میں جوائن نہیں کیا تھا. وہ بھی ایک اور کہانی ہے جی، ٹو سیف اینڈ. جب میری آنکھ کھلی اور میں قائد سے نکالا گیا تو ٹیکسلا جب گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کہاں سے آ گئے، ہمارا تو ایک سیمسٹر مکمل ہو چکا ہے. تو میں نے کہا میرے تو ایڈمیشن ہوا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے فیس نہیں دی. میں نے کہا فیس تو میں آپ دینے کا تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ تو وہاں پہ ایک اور تھی کہانی ہے. لیکن کوئک فکس کہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں اینول سسٹم تھا. ٹیکسلا پہلا کالج تھا جہاں پہ انہوں نے لگایا. تو ان میں یونیورسٹی کے پرانے ریگولیشنز تھے کہ آپ 50% پہلے سال میں جب وہ سال کوالیفائی کرو گے تو 50% پاس ہو جائیں گے تو آپ پروموٹ ہو جائیں گے اور آپ کو وہ سمر اسکول کے اندر پیپرز آفر ہوں گے. تو 5 پیپرز پڑھے جا چکے تھے، 4 پیپرز پڑھے تھے، لیکن جو ہمیشہ سبجیکٹس میں 4.5 ہوتا ہے، 9 سبجیکٹس تھے. تو میں نے پھر ہائی کورٹ میں جا کے قائد یونیورسٹی کے خلاف، پھر میں فزکس میں بھی اپلائی کیا تھا، وہاں پہ بھی میں میرٹ پہ ٹاپ پہ آیا تھا. تو فزکس کا ایڈمیشن بھی روک لیا گیا قائد یونیورسٹی کا، یہ اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی تھی. تو جب میں نے تینوں کیس لے کے گیا، یہاں پہ سردار اقبال صاحب ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، ریٹ پٹیشن کی 199 کی، اور ڈاکٹر ریاض الحسن گیلانی صاحب بہت ہمارے ابھی دوست ہیں، بڑے سینئر ہیں، بڑے معمر ہیں، وہ میرے وکیل تھے. تو خیر اس تگ و دو میں مجھے تینوں کے اندر ریلیف مل گئی. پھر مجھے کوئی یہ تھا کہ چونکہ میرے والد صاحب سے بھی ایک تنوع آ چکا تھا اس سارے عرصے میں مختلف وجوہات کی بنا پہ، اور وہ ویسے بھی شروع سے چاہتے تھے میں انجینئرنگ کروں. تو میں نے پھر جا کے انجینئرنگ یونیورسٹی جا کے اپنے ایڈمیشن کے اندر وہ کورٹ آرڈر کے اوپر وہاں پہ جا کے فیس جمع کرائی.
وہ کیے. پھر سمر میں میں نے 5 سبجیکٹ کیے اور پھر میں زندگی نے یوں ٹرن لیا اور میں انجینئرنگ بن کے آ گئے. اور 1981 میں آپ امریکہ گئے. میں 79 میں 79 میں گیا اور 81 میں نے وہاں سے ماسٹر کیا. 81 میں کیا, 79 میں آپ گئے تھے. جی جی. اور آپ کا نکاح ہوا 1975 میں عمران خان کی بہن رانی کے ساتھ. نورین کے ساتھ, گھر کے اندر رانی کہتے تھے. اور آپ کو کہا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ امریکہ جائیں گی, ایسا ہی ہوا کچھ؟ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ. جو ہمارا بڑا تھا, تقریباً ہم عمر ہی ہیں, میں اور میری کزن. اور اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے کیا, جس کو 80 میں امریکہ گیا تو 79 میں ان رخصتی ہوئی, تو میں نے جاتی فوراً ان کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا تھا جانے سے پہلے. اور انہوں نے چند مہینے بعد آ کے 7-8 مہینے بعد 6 مہینے بعد آ کے مجھے جوائن کر لیا. 16 دسمبر 1971 آپ کے لیے ایک بہت اہم دن تھا. اس دن کے بعد آپ نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی, کیا ایسا ہی ہے؟ مت یاد دلائیں, ابھی بھی بالکل ایک جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی یک بستہ ہو جاتی ہے. اگر میں آپ سے بریفلی پوچھوں, اگر آپ سے میں, آپ کس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں 1971 کے سانحہ ڈھاکہ کا؟ ایوب خان. ٹھیک, یہ جو ہوتی ہے ایک کنٹینیوشن تھی بیسیکلی. کبھی بھی قومیں جو ہوتی ہے نا, تحلیل جو ہوتی ہے نا, تو آخر میں آپ بہادر شاہ ظفر کے نام لگا دیں گے. محمد شاہ رنگیلا کو کوئی بھولتا ہے اسٹوری, نہیں بھولیں گے. عبدالحمید صاحب جو ہیں, اب سلطنت عثمانی ان کے دور میں ختم ہوئی. آپ دیکھیں یہ جو جیسے آپ امریکن امپائر دیکھ رہے ہیں نا, آپ کے سامنے نیچے جا رہی ہے نا, لیکن چونکہ وہ 250 سال میں بنی تھی, 3 سال میں, تو ان کو پیچھے ہے, وہ پیچھے یہ عمل کم از کم میں اس وقت ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, میں کمپیریزن کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 35 سال سے پچھلے یہ عمل 40 سال سے شروع ہے امریکہ کا. میں تو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں. اور وہ جو ہے نا اب یہاں پہ پہنچا, اور اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 10-15 سال 20 سال بعد میں نہ ہوں, اب امریکہ میں مارشل دیکھیں گے, سیاسی جو ہے اس طرح بحران دیکھیں گے. کیونکہ یہ قومیں جب نیچے جا رہی ہوتی ہیں نا, تو پاکستان جو ہے چاہے 1971 کا حادثہ ہو یا جو آج کے حالات ہیں, وہ اس میں آپ 1-2 حکومتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. ہم نے تو خیر تسلسل سے یہاں تک لے کے آئے بلا شرکت. آگے چلیں, بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک شروع ہوتی ہے اور آپ اس میں بہت سرگرم تھے. سر, پی این اے کا ایک رہنما نئی گاڑی خریدتا ہے, وہ رہنما کون تھا اور اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے؟ نہیں بتاؤں گا. اچھا چلیں, آپ نام نہ بتائیں, میں آپ سے 3 کویسچنس کروں گا, صرف اس کا جواب دیتے ہیں. کیا وہ موجودہ پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں؟ بس میرا خیال ہے کہ لے تو رہے, شاید لینا چاہیں گے, لیکن ان کے لیے کوئی شاید ابھی اسپیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا تعلق پنجاب سے؟ پنجابی سے ہونا چاہیے, میں تو خود پنجاب سے ہوں. تو چلیں, اس کا مطلب یہ کہ پی این اے کی تحریک کو کوئی فنڈنگ کر رہا تھا. پی این اے کی تحریک کو میں ہر طریقے, مجھے تب بھی اس سے اندازہ ہو گیا تھا, اور میں حقیقت ہے کہ ہر کسی حکومت کا تخت الٹ جاتا ہے تو خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ اس میں بیرونی ایلیمنٹ آ جاتا ہے. جیسے آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ قطع نظر, میں یہ نہیں کہوں, یہ استعمال پورا بین الاقوامی میڈیا جو ہے ان کو یہ نیریٹو وارا کھاتا ہے. اگر نواز شریف آج فوج کے خلاف کو بیانیہ لے کے چلے, میں لے کے چلوں, مجھے انٹرنیشنل میڈیا ہاتھوں ہاتھ لے گا. یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مقصد جو ہے یہ سرو کر رہے ہیں. سر, 1991 میں کابل میں آپ نے سعودی انٹیلیجنس کے چیف کو کہا کہ بھٹو اور ضیاء الحق, نہیں میں ڈیٹ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنی ایس ہمارے دوست تھے, ٹھیک ہے, اس وقت تو ایکس ڈی جی آئے تھے, ان کا نام تھا جن حمید گل صاحب, ٹھیک ہے, وہ ہم سب بیٹھے تھے. اس میں سعودی چیف شاید نہیں تھے وہ وہاں پہ. وہ تو بعد میں میرا تو ان سے کوئی انٹریکشن ہوا نہیں تھا. میں نے تو صرف یہ تھا کہ جہاں پہ یہ حکمت جار کی اور احمد شاہ مسعود کی میٹنگ ہو رہی تھی ایک پہاڑ کے اوپر ویرانے میں جا کے, ایک نیوٹرل جگہ پہ, جہاں سے حکمت جار نے آنا تھا, اور احمد شاہ مسعود اس وقت حکومت کے وزیر اعظم تھے اور ربانی صاحب صدر تھے, تو اس اور منسٹر ڈیفینس تھے. اس حیثیت میں وہ گئے تھے. اور پھر ہمارا ایک ضیاء الحق صاحب بظاہر وہ ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, وہ ہمیں ہم ساتھ ان کے گئے. وہاں پہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی تھے. آپ نے کہا تھا کہ بھٹو اور ضیاء الحق ایک دوسرے کی کاربن کاپی ہیں. میں نے کہا جی ان کے جو پالیسیز تھی نا, بھلے سے کسی میں بھٹو
فرضی ہو ضیاء الحق کسی میں فرضی ہو سطحی ہو، میں نے کہا ایک دوسرے کی ڈٹو کاپی ہے. آپ نے ضیاء الحق سے کہا بھئی آپ خطرناک لگ رہے ہو، کیونکہ آپ نے یہ چیزیں پتہ کہاں سے ڈگ آؤٹ کی ہوئی ہے، اور کہ میں تو وہ جو ہے بھولی بصری داستانیں میں نے کب کہاں کہا، کیسے کہا، کس کانٹیکس میں کہا، لیکن ماشاءاللہ داد بھی دیتا ہوں اور تھوڑا سا خوفزدہ بھی کہ کچھ اور نہ نکال لیں. سر آپ نے ضیاء الحق سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ کو 5 جولائی 1977 کو مارشاء اللہ لگاتے وقت خوف تھا، تو ضیاء الحق نے کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ میں اتنا حوصلہ کیسے آیا؟ نہیں، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ آپ بے تکلفی سے بات کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. بہت. میں نے شامی صاحب کو تو خیر بہت تجاوز کرتے دیکھا ہے، برادر مجیب الرحمان شامی صاحب کو ضیاء الحق صاحب کے سامنے. سر انہوں نے تو 1977 کے جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے اس کو پوسٹ پون کرنے کا مشورہ دینے والوں میں وہ بھی شامل پر تھے. وہ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتا. یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا، جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، ضیاء الحق اور شامی صاحب کے میرے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن بعد میں ایک ہوتا ہے انگریزی میں فالس پراپس، کہ ایک آپ سہارا لے کے تو قدم بڑھاتے ہو تو کہہ دیا جی یہ فلاں نے بھی کہہ دیا، فلاں نے بھی کہہ دیا، یا کسی کے منہ میں بات بھی ڈال دی. چلے ضیاء الحق نے آپ کو کیا کہا؟ ضیاء الحق نے کہا کہ میں شٹ سکیئرڈ، پورے لفظ میں یاد ہے، اب شٹ سکیئرڈ ہے نا. سمجھتے ہو کہ کیا اس فیصلے پہ چوں ضیاء الحق کو امریکی آشرواد حاصل تھی؟ میرا خیال ہے کہ امریکی آشرواد حاصل تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے جو فوج ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ، اور یہ دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ امریکہ جو ہے اس عمل سے ناخوش نہیں سر ہوگا. یہ پھر کیسا حسن اتفاق ہے کہ امریکہ کو جب بھی پاکستان کی ضرورت پڑی پاکستان میں مارشل لا لگایا گیا. آپ 79 کہہ لیں، 2001 کہہ لیں، اور ابھی کی بات میں تو نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کی ضرورت نہ، کہ جو بھٹو صاحب نے افغانستان کے بارے میں جو پالیسی وضع کی تھی، جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈٹو ہے جی، تو یہ کیا تھا؟ افغان جہاد کی جو بنیاد ہے، یہ نیوکلیر آپ کے بم کی بنیاد ہے، کس نے رکھی ہے؟ تو بھٹو نے رکھی. تو وہ افغان جہاد جو تھا، اگر یہ اسی طرح چل رہا تھا تو بھٹو صاحب نے بالکل یہی کرنا تھا جو ضیاء الحق صاحب نے کیا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ بنا لیتے ہیں نا کہ شاید ہماری کوئی حکومت دوسری ہوتی اور اس طرح کے حالات ہوتے. دیکھیے میں تو اب میں کیا کروں، لوگوں کا اپنا اپنا ذہن ہے، سوچ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رشیا جو ہے افغانستان میں آ جائے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے جائیں؟ پاکستان نے دیکھو چوائسز دو تھیں. ضیاء الحق صاحب کو بھی پوری فوج ان کے مخالف تھی کہ ہم نے رشیا، کیوں ہم نئے نئے ڈسے ہوئے تھے پریزیڈنٹ پیٹگونی کے اور اندرا گاندھی کے 16 دسمبر 1971 میں، اور 9 سال بعد یہ واقعات شروع ہو گئے. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے نوید، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی بحث ہی نہیں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اختلاف کر ہی نہیں رہا، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ضیاء الحق کا جو فیصلہ تھا افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جہاد کرنے کا، امریکہ سے اتنے ملینز آف ڈالرز لینے کا، اس کا پاکستان کو نقصان ہوا؟ 100% درست فیصلہ تھا. پاکستان قائم ہے. میں حلفاً کہہ سکتا ہوں تصوراتی طور پر کہ اگر آپ سوویت یونین کو افغانستان میں نہ روکتے، امریکہ نے تو ہماری مدد ہی نہیں کی جب ہم افغانستان میں گھسے ہوئے تھے. جب ہم نے سوویت یونین کے 72 جہاز یا جتنا ایک بہت بڑا کاؤنٹ ڈاؤن تھا، کیوں سر امریکہ نے ڈالرز نہیں دیے؟ ضیاء الحق نے جمی کارٹر کو نہیں کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ پینٹس؟ کیا تھا اس وقت ہم لڑ رہے تھے افغانستان میں. تو کیا اگر فرض یہ نہ دیتے اور اگر ریپبلکنز نہ آتے، اگر پریزیڈنٹ ریگن نہ آتا اور جو جمی کارٹر دوسری دفعہ الیکٹ ہو جاتا، جو ہمیشہ الیکٹ ہو جاتا، ون آف دا بیسٹ پریزیڈنٹ یو ایس پریزیڈنٹ، وہ ایک دانشور پریزیڈنٹ تھا، بہت جینٹل مین تھا، اینٹی وار پریزیڈنٹ تھا، اور نہ کرتا. ہم تو کودے ہوئے تھے. تو یہ اصل میں آپ جتنے بچے ہیں ان کو میں حقیقت کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے تاریخ ہسٹری کے چاروں طرف سے اس کو گھیر کر کے ہر ایک کا اکاؤنٹ پڑھیں اور پھر اپنا دماغ بنائیں اور آنیسٹ اوپینین بنائیں کہ یار کیا کرتے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں تو بڑی اچھی ڈبیٹ چلی ہے یوکرین کے اوپر اور غزہ کے اوپر. تو جو لوگ یوکرین میں ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، امریکہ کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر پوٹن کی ڈیمانڈ نہ ہو تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے.
مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا تو چاہیے. سر کیا پیوٹن کا یہ ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ بالکل یوکرین ٹھیک ہے. اپنے اب روس کیونکہ کو وہ دے دے؟ رشین علاقے ہیں, انہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی. ایک دیکھو ان سے زور زبردستی اس وقت لے لیا گیا. روس جو ہے 1990 سے لے کے 89 سے لے کے 2000 تک, 2001 تو 2002 تک وہ بیچارہ اتنا بے بس ریاست تھی کہ اس کو ڈکٹیٹ کرایا جا رہا تھا. اور اب وہ ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. نہیں ابھی تو بھی نہیں کرا رہے, لیکن کروائے. سر آگے چلتے ہیں سر, ہم کہیں اور چلے جائیں گے. سر اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کو سیاست میں لانے والے آپ ہیں تو کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل غلط ہے. کیوں سر؟ بالکل غلط ہے. میں تو کبھی بھی نہ نہیں دیتا. مجھے پتا تھا کہ ان کے اندر کوئی سیاست کرنے کی جو ہے وہ بالکل نابل تھے. وہ کیسے میں ان کو مشورہ دے سکتا تھا جبکہ آپ نے ABC نہیں جانتا. خان صاحب کی ملاقات جاوید گامدی سے کروائی, نہیں, آپ نے قاضی حسین احمد سے کروائی, آپ نے ان کی پولیٹیکل تربیت کی. آپ تربیت تو خیر میں کیا کر سکتا ہوں کسی کی. آپ کے کزن ہیں سر, آپ کے بہت اچھا تعلق رہا ہے ان کا. نہیں تعلق تو بہت ہمارے درمیان میں سے ایک زمانہ تھا کہ سیاسی طور پہ کوئی ہوا نہیں گزر سکتی تھی کم از کم اس فیلڈ کے اندر, اتنی قربت تھی. لیکن نہیں, اب ایک چیز ہے کہ ایک پیریڈ ہے بعد. ایک تو ملاقاتیں میں نے ان کے سیاست میں آنے سے پہلے میرا تھا, وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ہمیشہ سے ایک جو ان کے اندر ایک مسلمان بستا تھا, اسلام کے لیے دلچسپی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ آپ کا غامدی صاحب جو ہیں ہمارے وہ بڑے اسکالر ہیں, جو عمران جیسے جو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ دنیا دیکھتے ہیں ہر ایک کو ملتے ہیں تو پھر آپ کانٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کو سوالات جو ہیں وہی مطمئن کریں گے. اور اس حوالے سے میں ان کو ملواتا تھا, بڑے اچھے ملاقاتیں ہوتی تھیں, اچھی ڈسکشن ہوتی تھی. تو پھر میں غلط کیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں اس کا ان غامدی صاحب کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے. لیکن سر دین کے ساتھ تعلق ہے, اور ہماری پاکستان میں سیاست کا دین کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. میں تو ان کو دین کے بارے میں کتابیں ان کو 1990-91 سے دے رہا تھا, جن کو خوب تعلق نہیں ہے. دین میں کیا پڑھے سیاست, یہ جو پڑھی ہیں ہمارے پاس تفہیم القرآن پڑھی ہے, یہ بکس پڑھی ہیں, احادیث پڑھی ہیں, ان میں کون سا سیاست کا تعلق ہے. لیکن دوسری جو بات ہے کہ جب وہ سیاست میں آئے تو یہ ضرور ہے کہ میں نے دن رات کیے, رات دن ان کے ساتھ لگائے. جب آ گئے تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں پہ بالکل جملہ غیر مترجہ نہ بن جائے. جو ان کے وہ بہت ان کو انڈرمائن کیا جا رہا تھا, ان کی توہین کی جا رہی تھی, ان کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا, ان کی سیاست کا, ان کے انداز کا. تو میں چاہتا تھا کہ ان کو وہ اب ایک دوسری فیز ہے کہ جب آپ نے طے کر لیا, فرض کیا اور میرا بیٹا ہے, ظاہر ہے کہ بالکل میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کی سیاست کا حصہ بنے, لیکن جب بن گیا ہے تو میں اس کو بالکل گائیڈ کرتے رہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ نہ. آپ کے والد کو آپ سے زیادہ شکایات تھیں یا آپ کو اپنے بیٹے حسان نیازی سے زیادہ شکایات ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے شاید اتنی شکایت نہیں ہے, کیونکہ میری وجہ یہ ہے کہ میں یہ سارے عمل کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب ایک روایتی قسم کے سیاست دان تھے یا دلچسپی لیتے تھے. وہ بڑی ایک کوئی لوکل سیاست میں زیادہ تھے بنسبت وہ قومی سیاست کے. اور جو میرے چچا چھوٹے تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے. وہ تو خیر قومی سیاست میں کچھ نہ کچھ ان کا رول تھا. وہ ایک بات تھی کہ ان کے نزدیک کوئی اسلامی جمعیت طلبہ کے بارے میں گریجز علیحدہ تھے, اور یہ دوسرا یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آنے کے بعد پڑھائی جو ہے میری ختم ہو جائے گی. میں چونکہ حسان تو ایک میچور آدمی ہے, فارن کوالیفائڈ ہے سر, اتنا سارا کچھ ہے, نہیں اب تو پروفیشنل ہے نا, اب تو کوئی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے. میں تو 16-17 سال کے اندر ایکٹیو ہو گیا, تو مجھے وہ تب سے لگامیں ڈال رہے تھے. میرے چچا مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ جی میں تمہیں بالکل نہیں آنے دوں گا, تمہارے اندر بڑے گندے جراثیم ہیں. حالانکہ میرے بڑے بھائی بھی تھے, میرے بڑے کزن بھی تھے, میری بڑی چھوٹے بھائی بھی تھے. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ حسان جو ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں؟ جب آپ کو یاد ہوگا PIC کے اوپر حملہ ہوا, کیا گیا, وکیلوں نے کیا, وہ اس میں بھی بہت آگے تھے. پھر جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا, اس میں بھی وہ بہت آگے تھے. انہوں نے کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے آگے چلے گئے اپنے ماموں کی محبت میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ جو لوگ جو ہے نا ہمارے ہاں, کیونکہ جھوٹ پہ اور ایک غلط فریب کاری کے اوپر لوگوں نے اپنے دوسرے جو ان کے ہلکا سا میں لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے نیریٹو بنائے ہوئے ہوتے ہیں.
تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیوں ان کو وضاحت کروں، یہ سارا جھوٹ ہے. ٹھیک. نہ انہوں نے پتلون لہرائی ہے. لیکن سر وہ تو ہم نے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، میں اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہوں. ہے، بالکل اب آپ جیسے میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا، آپ لگا دیں، یہی بات میں سے کرتے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی اس کی 2 سال مکمل ہوئے جیل کے اندر یا کیپٹیوٹی میں، تو میں نے ٹویٹس کیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ لیں گے. اور نہ وہ پی آئی سی میں فور فرنٹ پہ تھا، وہ تو سب سے آخر میں پہنچا تھا، آگ لگ چکی تھی. اب وجوہات بڑھ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور وہ اس میں وہ آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں میں بہت آگے چلا گیا تھا. یعنی کہ سیاست کی بجائے جب اس نے ہیومن رائٹس کے کیسز لیے، ختیجہ کا، ریاض ملک صاحب کا ویلا کو سب بنایا، تو ریاض ملک صاحب کا سورج نصف نہار پہ تھا. انہوں نے وہ بڑی عجیب، اس کو خام خواہ اس میں ٹارگٹ کر لیا گیا. حالانکہ وہ ایسی باتیں ہم نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے ثاقب نثار صاحب سے پہلے، اس نے آتے انگلینڈ سے آتے پہلا جو ویلا کو بنایا اور اپلوڈ کر دیا 12-13 منٹس کا، وہ چیزیں تھیں. اور کچھ کیسز تھے ایسے کہ جب وہ پی آئی سی کے اندر جب گیا ہے تو وہ ایک جگہ بھی نہیں ہے. مطلب تصویر وہ دکھاتے ہیں کہ جو کہ 2 سال پہلے ایک کورٹ کیس ختیجہ کا جیتا تھا اور وہ آ کے نکلتا ہے تو انہیں پی آئی سی کے اوپر لگانا شروع کر دی. سر حسان کے ساتھ علیمہ خان کے 2 بیٹے بھی تھے؟ نہیں، ایک بیٹا تو میرا خیال لاہور میں بھی نہیں تھا، میں نے یہی سنا ہے، چترال میں تھا جہاں مطلب، اور دوسرا بھی ساتھ کر، وہ اسی طرح کرے. وہ تو حسان تو تقریر کر رہا تھا. تو سر خان صاحب کی طرف آئیں. عمران خان کو ایک اسپینش پامسٹ نے کہا کہ اگر آپ سیاست میں آئے تو آپ کو اسیسینیٹ کر دیا جائے گا. اس کے باوجود وہ سیاست میں آئے اور آپ مانیں گے یا نہیں لیکن آپ ان کے ساتھ چلے. آپ ان کے ون آف دا مین ایڈوائزر تھے. کیا کہیں گے؟ میں پہلے تو ان چیزوں پہ خود اتنا یقین نہیں رکھتا ہوں. میں ذرا وہابی ذہن کا آدمی ہوں، اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، مطلب ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں وہمی یا اس طرح کی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا سیاست پہ آنا، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پھر انسان کے ذہن میں کوئی ایسے وہ بھی نہیں ہوتی. کبھی کبھی یاد آ جاتی ہیں کہ مجھے فلاں موقع پہ مجھے بچپن مجھے بھی کئی لوگوں نے کچھ باتیں کہیں تو آتے ہیں کہ ہاں یار کسی نے کہی تو کچھ مل بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتی. اس سے بالاتر ہو کے میں تو جو ہے آپ کو بتایا کہ جی اس کی ڈیوٹی میں نے سمجھی دل و جان سے کہ اگر میں نہ کھڑا ہوا اور میں نہ کیا تو خدا نخواستہ اس کو کوئی بندہ نقصان نہ پہنچائے، اس کو بندہ کو ہائی جیک نہ کر لے، اس کو کوئی بندہ استعمال نہ کرے. میری اپنی ایفرٹ تھی. میں یہ نہیں کہہ دوں کہ جی آگے نوید نسیم نے اس طریقے سے اس کو فالو کیا نہیں کیا، لیکن میں نے کہا جی کہ میں ان کو قریب جو ہے ایک بل واک کا یا ایک ایسے حصار کا کام کروں جو اپنے تھے. اور میڈیا میں جانتا تھا، میڈیا سے اس کو انٹروڈیوس کراؤں. کیا عمران خان کو گمنامی کا خوف تھا کرکٹ کے بعد، جس کی وجہ سے وہ سیاست میں آئے؟ اور آپ ایک دفعہ انڈیا ان کے ساتھ گئے اور سنیل گواسکر نے آپ سے کہا کہ سارا میڈیا جو ہے وہ دیکھو عمران خان کی طرف جا رہا ہے، اور عمران خان نے بھی آپ کو کہا کہ اگر میں سیاست میں آؤں گا تو میں ریلیونٹ رہوں گا. نہیں، یہ عمران خان سے ایسے نہیں کہا. میں کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا ریفریش کر لیتے ہیں. اب چیزیں پوری طرح یاد نہیں ہوتی، نہ اس طرح دماغ میں ہوتا کہ یہ اس طرح آئیں گی. عمران خان صاحب جو ہے نا، جو میں اپنے نتیجے پہ میں اس کھوج میں تھا کہ ان کے سیاست میں ان کی آبسیشن کیوں ہے، تو سنیل گواسکر کو جب میڈیا نے نظر انداز کو ان کو ملنے آئے، جہاں ہم اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کو زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہنا کہ اس کو توجہ نہیں تھی، لیکن اس میں ساری انڈیا کے جو لوگ بڑے بڑے جرنیل سیکٹری وہاں لنچ کرنے کے لیے آ رہے تھے. جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ میں ٹھہرا ہوا تھا، یہ غالباً 2006 کی بات ہوگی یا 2005 کی. تو سنیل گواسکر نے وہ اٹھ کے مل رہے تھے، ان کو بھی مل رہے تھے. تو مجھے کہتے ہیں وہ تو انہوں نے یہ کہا کہ ملک میرا ہے اور پذیرائی ان کی ہو رہی ہے. میرے خیال اس طرح کی لفظ کہے ہوں گے. تو میں نے عمران کو یہ بتایا کہ جی سنیل گواسکر جو تھا وہ بیچارہ کہہ رہا تھا ملک میرا، پذیرائی اس کی ہو رہی ہے. تو عمران نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی کہ اس نے کہا جی آپ جب ارینا سے نکل جاتے ہو، when you hang your gloves، تو آپ you sink into oblivion، آپ ایک
گمنامی میں چلے جاتے ہو یا ایک آپ خبروں میں نہیں بنتے. یہ پرفارمر کی بدقسمتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہاں تندولکر ہوتا نا تو لوگ میری طرف متوجہ نہ ہوتے, اس کی طرف ہوتا. لیکن میں بھی چونکہ اس وقت پالیٹکس میں ہوں اور بیسیکلی عمران خان وانٹڈ ٹو بی اسٹے ریلیونٹ. بعد میں تو مجھے بہت سے ہوا یہ بات. انہوں نے خود ایک کتاب جس کا میں ریفرنس دیتا ہوں یہاں پڑھی بھی ہوگی, کرسٹیانا MTV2 مکہ, MTV2 مکہ, اس کے اندر انہوں نے پیج میں یاد نہیں ہے جن کے ساتھ وہ شاید شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن شاید پرومس بھی کیا تھا نہیں کر سکے. بہرحال وہ ایک اور شاید آپ نے یہ کہا ہے کہ جمائمہ خان سے ان کی منگنی یا بات چیت پہلے ہو چکی تھی, انہوں نے کرسٹینا کو بتایا نہیں تھا. یہ اسی کتاب میں ہے کیونکہ جب وہ واقعات درج کر رہی ہیں تو میں نے اسی کے حوالے سے بات کی ہوگی کیونکہ بڑی مجھے وہ کتاب فیسینیٹ کرتی ہے. بڑا اس کے اندر میں کیونکہ ہر چیز جو عمران خان صاحب کے بارے میں تھی, یہ 2011-12 میں کتاب آ گئی تھی جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, تو میں ہر چیز جو اس سے متعلق اس وقت ہوتی تھی اس کو بنظر غیر پڑھتا تھا تاکہ کوئی اگر اس کا برا افیکٹ ہو تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے, اس کے ڈیمیجز کنٹرول کے لیے. آگے چلتے تو اینی میں وہ ایک جو ہے اس میں پھر اس میں کتاب میں اس نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ہاسپٹل بنا لوں اور ہلکا میں نے جیت لیا تو اس کے بعد میں پالیٹکس میں آؤں گا. اچھا, تو یہ 92 کی بات ہے جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا. اور یہ گھر میں سمر آف 92 ان لنڈن ورلڈ کپ انہوں نے مارچ میں جیتا تھا, ورلڈ کپ اسپرنگ آف 92 میں جیتا تھا جی, اور اس سمر 92 کی 3-4 مہینے بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر میں نے سارا آپس میں ڈاٹس کنیکٹ کیا تو میں نے کہا جی سر میرا خیال آپ کو کتاب بھی لکھ لینی چاہیے اپنی یادداشتوں کو ریفریش کرتے ہوئے. یہ اب آپ ہی کریں گے نا, آپ نے اتنا کام کیا تو اتنا میرا کام کر دیں. سر میں حاضر. سر آگے چلیں, اب ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف بھی چل رہے ہیں. سر کیا آپ کا بہت ٹائم لے رہا ہوں میں, سر کیا عمران خان جب ان کی 9 اپریل 2022 کو حکومت ہٹا دی گئی, کیا عمران خان جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے باوجود راضی تھے؟ یار عمران خان بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. عمران خان کے بارے میں بڑی اناسیومنسی ہے. مجھے خدشہ تھا کہ 2 وجوہات کی بنا پر کہ وہ عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو 2019 میں ایکسٹینشن نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بندہ عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ احسان ہو تو عمران خان صاحب اسے جان چھڑواتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اب میں نے اس سے کام لے لیا, اب اسے کام مٹی ہے. سر ویری سوری ٹو سے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ میرا خیال ہے کسی حد تک یہی کہہ لیں کہ وہ جب ان کی سیاست پروان چڑھنے لگی ضرور آپ زمان پاک سے کوچ کر گئے. یہ میری ضرورت نہیں رہی تھی. وہ اس وقت کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے انداز ہو گیا تھا کہ اب آپ ان کے لیے لائبلٹی بن گیا ہوں, بلکہ ایک رکاوٹ ہی ہو رہا تھا. کیونکہ میرا خیال تھا میں اسی گو میں چل رہا تھا, پچھلے جو 15-20 سال کی سیاست تھی اس میں چل رہا تھا, اور وہ کسی اور ٹرینڈ میں جا چکے تھے. اچھا خیر اینی وے, تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک تو انہوں نے اس سے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا, دوسرا وہ اب چاہتے تھے کہ جہاں باجوہ بہت اسٹرانگ ہے, تو یہ میں اپنے طور پہ سوچا تھا تو یہ اس کو نہیں دیں گے ایکسٹینشن 2019. اب جب جولائی کے اندر یکدم مڈل آف جولائی آیا, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جولائی اگست میں ابھی جو آج کل شروع ہے نا بارشیں, تو ہم اس کے باوجود کہ ان کو 5 سال کی تعیناتی ہو چکی ہے, اگلے 2-3 مہینے میں بار بار ہوگا کہ یہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ تو 29 نومبر کو, اور اس پہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن چاہیے, نوٹیفیکیشن نہیں چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور یہ تو وہ ایک عجیب و غریب اس وقت تو ڈیفینیٹ ہے کہ 29 نومبر کو یا نیا یا ایکسٹینشن, تو ایک بحث شروع ہونی تھی. تو اچانک وائٹ ہاؤس ایک آیا انویٹیشن, وائٹ ہاؤس جنرل باجوہ کو, جنرل عمران خان صاحب کو, اچھا سوری, کہ آپ کو ٹرمپ نے بلایا ہے. عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے. تو وہاں سے بھی یہی وہاں پہ ریومرس تھیں اور کسی حد تک درست بھی تھی کہ اس زمانے میں جنرل باجوہ صاحب کے محمد بن سلمان صاحب سے تعلقات بہت اچھے تھے, اور عمران خان صاحب کی بھی بہت اچھے تھے, اور کلوشنر کے بھی بہت اچھے تھے جو ٹرمپ کے جو داماد ہے. تو انہوں نے یہ دلایا. پھر اسی دوران ابھی وہ گئے نہیں تھے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امریکہ وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے اچھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم وائٹ ہاؤس آ رہا ہے. تو وہاں گئے تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا, لکھا کالموں میں کہ یہ
ایکسٹینشن کے لیے جناب باجوہ تو صاحب آپ کا عمران خان کو گھیر گئے، وہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود شاید عمران خان کے اندر کوئی نقطہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے آخر میں، اگر میں کہوں کہ باجوہ کے لحاظ سے ویسے تو ٹھیک ہی ہوگا، لیکن باجوہ کے لحاظ ہی پلے ڈرٹی. اس نے کیا کیا عمران خان صاحب نے، ایک سنڈے کو ایک لیٹر لکھ دیا پریزیڈنٹ کو کہ اس کو ایکسٹینشن دے دی ہے، اچھا جانتے ہوئے کہ جی ایک سپریم کورٹ ڈیسیژن ہے، اور جب سے ڈیسیژن ہے کہ آپ کیبنٹ از دا گورنمنٹ ناٹ دا پرائم منسٹر، تو وہ نہ ڈسکس کیا گیا. وہ لیٹر گیا تو اس سے یہ کنٹروورسی ہو گئی، پھر سپریم کورٹ اندر آ گیا، پھر ایک اور نئی. عمران خان نے امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا کہ یہ جنرل باجوہ تھے جو کہ امریکہ گئے، اور جنرل باجوہ نے امریکہ کے ذریعے میری حکومت پاکستان میں سن رہا ہوں یہ ربش ہے، عمران خان کی ساری باتیں ربش ہیں. وہ انہوں نے ایک بیانیے کو اچھے طریقے بیانہ تیار کیا، بیچا، اور اسی کا کھا رہے ہیں، چاہے وہ بیانیہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. عمران خان کو ماننے چاہنے والے بندے جو ہے نا، اس کے اوپر آمن و صدق کرنا، میرا خیال ہے کہ چھٹے کلمے کے طور پہ یا ساتویں کلمے کے طور پہ اس کا منوان جو ہے اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ جو عمران کو مرشد کہتا ہے صحیح کہتا ہے. دیکھو ہوتا ہے یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صدام حسین کو کہ آپ کویت پہ حملہ کر دو. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ جا کے آفر کی کہ ہم یہاں پہ بڑے نیوٹرل ہیں، جیسے کہ کود پڑا. میرا یہ بالکل ایک جو پولیٹیکل جو میرا پرنسپل جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا یہ بالکل رہنما اصول ہے میرا، کہ جتنی لیاقت علی خان صاحب کی شہادت سے لے کے آج تک، بے نظیر صاحب کی شہادت سے لے کے آج تک، ہر حکومت کے گرنے میں، ضیاء الحق صاحب کی شہادت سے لے کے آج تک، میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت ہے جس کے اندر امریکہ نے اپنا حصہ نہ ڈالا ہو. مطلب امریکہ گراتا نہیں ہے لیکن حصہ نہ ڈالا ہو. عمران خان کو بھی ڈال دیا ہوگا، انہوں نے جو باتیں کی ہوں گی، عمران خان صاحب نے استعمال بھی کر لیا ہوگا. سر کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں، کیا وہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگیں گے؟ دیکھیں جی، معافی تو ان کو فوراً ہی مانگ لینی چاہیے تھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا، چاہے وہ کتنا کچھ ہوتا. یہ ان کو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو تھی، دیوانہ وار جو تھی، کینٹس کی طرح لپکی تھی. جی، یہ کیوں لپکی تھی؟ یہ اسی لپکی تھی کہ عمران خان صاحب نے 2 سال اپنی ساری پارٹی کو اس کے خلاف اکسا رکھا تھا. ہاں، یہ عام سی بات ہے. جی بالکل ایسے. یہ 2 سال نہیں، 1 سال سے، اپنی 1 سال سے عمران خان نے 1 سال سے اپنی پارٹی کو فوج کے خلاف اکسا رکھا تھا. 2022 میں جناب باجوہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، میر جعفر، میر صادق، میر قاسم. جی، نیوٹرل کہا. پھر انہوں نے جناب آخر میں جا کے، تو یہ وہ ساری گوم و گوم میں انہوں نے اتنی ایک نفرت پھیلائی تھی پاکستانی فوج کے خلاف. آپ نے کیوں دیا ان کو؟ اپنے آپ 13 مئی کو آپ کے جب یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پھر گرفتار کرو گے، آپ کا پھر یہ ہوگا. گرفتار آپ کریں اور ہم جا کے احتجاج وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کریں. عمران خان صاحب کو چونکہ سہولت ہے کہ وہ تاریخ سے نابلد ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ذوالفقار بھٹو کو 1977 میں 5 جولائی صبح سویرے، اور نواز شریف کو 12 اکتوبر 1999 میں، اور جس طریقے سے ان کو اور جو انجام ہوئے، تو آپ کو تو رینجرز نے پولیس کو آگے کر کے آپ کو گرفتار کیا. تو یہ جو بات ہے ان کو آ کے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ انہوں نے انیشیٹو لے لیا. اب ویسے بھی اگر مانگیں بھی صحیح، تو میرا خیال ہے کہ تجزیہ اوقات ہے وہ اب ایک دوسرے کو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ گیم آف نروز ہے، توڑنا چاہتے ہیں. نہ وہ اس کی معافی مانگنے پہ اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرے گی، اور نہ وہ معافی جو ہے مانگیں گے. اور ان کو اس لیے نہیں مانگیں گے کہ وہ شاید ان کو اندر سے یقین ہو گیا ہے کہ میرے اوپر کانٹا لگ چکا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کو جب آج بھی دیکھتے ہوں گے، اتنی تو کل ہے نا کہ وہ سیاست سے ان کو لا تعلق کر دیا گیا ہے. ان کا کوئی رول اس وقت نہیں ہے پاکستان کے اندر. سر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھٹو کا ہوا تھا؟ لیکن وہ ضرورت ہی نہیں ہے نا. بھٹو سے تو
ضیاء الحق نے کوئی میرا خیال ضیاء الحق وہ بھی نہ کرتے. بھٹو نے صاحب نے کمال کیا نا. ابھی وہ ضیاء الحق نے ان کو بڑے آسودگی کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا تھا مری میں جی باقی سیاستدانوں کے ساتھ. تو وہاں سے وہ نکلے تو اس وقت تو وہ نکل آئے اور انہوں نے کہا جی میں بھٹو اور ضیاء الحق صاحب ان کو ملنے گئے باقاعدہ ملنے کے لیے گئے اور وہاں ان سے جا کے اچھی بات باقی سیاستدانوں کو ملے اور ان کو بتایا کہ جی ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. شاید اس کے اندر وہ کرواتے اور اپنوں کا رول نہ ہوتا اور شاید چشم تصور میں تصوراتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹو کو نہ آنے دیتے. لیکن بھٹو ایک بڑی متحرک پارٹی ہوتی اور بھٹو کے پاس چونکہ وہ پی ایچ ڈی تھا پولیٹیکل, اس سے بڑا بریلینٹ پولیٹیشین جو ہے قائد اعظم کے بعد پاکستانی سیاست میں نہیں آیا. قائد اعظم تو پاکستانی سیاست میں نہیں تھے نا, وہ تو ہندوستانی سیاست کر رہے تھے. میں کہتا ہوں پوری پاکستانی سیاست میں اتنا بریلینٹ پولیٹیشین نہیں آیا. What about عمران خان؟ عمران خان صفر بڑا صفر. عمران خان کی تو یہ کی ویکنیس ہے, صفر بڑا صفر. تو انہوں نے جب جو بات ہے نا وہ بڑی ضروری, تو جب ان کو نکلے تو جلسوں میں آ کے ضیاء الحق کو گالی دینی شروع کر دی. جیسے عمران خان صاحب نے جلوس نکالے نومبر میں نا. عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا فیوچر بالکل بلیک ہے. نو چانس تاحد نہیں. مطلب جوڑ توڑ میں کبھی کوئی دیکھیں ایک بڑے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, بھٹو اور عمران خان کے اینڈ کا کمپیریزن کیا تھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے نا وہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہے نہیں. ٹھیک ہے, ان کو ایک ان کے اندر نفسیاتی دباؤ ضرور ہے, ہونا چاہیے. سر کیا عمران خان کو جن چیلنجز کا آج سامنا ہے اس میں جنرل فیض کا اہم ترین ہاتھ ہے؟ نہیں, عمران خان صاحب جہالت اور حماقت کی وجہ سے فیض کے ہاتھ میں استعمال ہوتا ہے. مطلب کیا مطلب اگر آپ خود ہی خواہش ہو آپ کی کہ میں استعمال ہوں تو پھر جنرل فیض کو برے الزام ٹراتے. کیا جنرل فیض جو ہیں وہ بشا بی بی کے ذریعے عمران خان کے اوپر اپنے فیصلے لگواتے تھے یا منواتے تھے؟ نہیں, میرا خیال مجھے نہیں پتا, میں اس معاملے میں آپ کچھ نہیں کہوں گا. ان کی ذاتی زندگی کے معاملات ہیں, میرا اس کو اوپینین ضرور ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ سارے کردار تو پھر آپ ساروں کو ٹریگر کریں تو بے شمار کردار ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی رول کہیں نہ کہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جس کی وجہ سے کوئی نمایاں وجہ ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں. سر کیا موجودہ ہائیبرڈ نظام جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت اس ہائیبرڈ نظام میں 5 سال پورے کرے گی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر 40 نہیں 10 سال کرے گی, کیوں نہیں, کیسے, اب تک الٹرنیٹیو نہیں ہے. کیا نواز شریف نے اپنی بیٹی کی وجہ سے اپنا سیاسی کریئر, سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا دیا؟ نہیں, پارٹی نے بیٹرے کیا. نواز شریف صاحب کی پارٹی نے ان کو بار بار بیٹرے کیا. مشرف صاحب آئے تو ساری ان کے ساتھ مل گئی, اور اندرون خانہ ہمیشہ سے ان کی پارٹی جو تھی وہ فوج کے ساتھ. شہباز شریف صاحب تھے, اب تو پتہ ہے نا کہ کیسے ان کے باجوہ سے صاحب سے ایک دن کے لیے تعلقات خراب نہیں ہوتے. مجھے نہیں پتہ کہ اس میں نواز شریف صاحب کی کوئی زور زبردستی یا اپنی مرضی شامل تھی یا نہیں تھی, لیکن جو میں جب بھی تجزیہ کروں گا یا اس کا کوئی اپنا بیانیہ لکھوں گا تو جو جب تک وہ اور حقائق نہیں آتے میں یہی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کی ساری پارٹی نے اس کو اسی طرح اس سے دھوکہ کیا اور اسے فریب کیا جس طریقے سے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بہت سارے لوگ آج عمران خان صاحب سے دھوکہ کر رہے ہیں اور فریب کر رہے ہیں. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ تھا جی آج کا پبلک پوڈ کاسٹ. اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ سر.